وہ رات اور وہ ایک سارا دن زندگی میں پھر کاہے کو آئے گا؟ ایبک نے بستر پر لیٹے لیٹے کاہلی سے آنکھیں بند کر دیں۔ خانزادہ بہت سویرے سویرے کہیں گئے تھے اور 10 بجے سے پہلے ان کے آنے کی امید نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے فکری اور آزادی سے اپنی فکروں اور تصورات کے الجھے ہوئے دھاگوں سے کھیل رہا تھا۔ ہاں، وہ رات جب طوفانی بارش کے باعث شام کو ان کے یہاں سے شملے واپس نہ جا سکا تھا، اور جس شام ڈاکٹر نادر نے بڑے اصرار سے اس کو روک لیا تھا۔ بارش بھی ہو رہی ہے، تم نہ جانا، یہ بیچاری کئی روز سے اکیلی میری دیکھ بھال کرتے کرتے اکتا گئی ہے۔ اور اس نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا تھا، مگر دل میں سوچا تھا ایک اور خطرناک اتفاق، ایک اور روح فرسا اعتماد۔ جاکو کی وہ رات کتنی خوبصورت اور خاموش تھی، جب وہ دونوں چاند کی نرم نرم سیمی کرنوں کے سائے میں ان حسین راستوں اور ڈنڈیوں پر ایک ساتھ ٹہلتے رہے تھے۔ نادر جب سوپ پی کر اور دوا کھا کر سونے لگا تھا تو اس نے کھڑکی میں سے نظر آتے ہوئے چاند کو دیکھ کر کہا تھا، کتنی خوبصورت رات ہے، تم اس کے ساتھ آج تو باہر جا سکتی ہو، کئی دن سے میری وجہ سے بند ہو روبی۔ تم فکر نہ کرو، اس نے آہستہ سے اس کے تکیے برابر کیے اور شب بخیر کہہ کر نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت بے حد افسردہ ہو رہی تھی۔ یہ نادر اتنا اچھا اور سیدھا کیوں ہے؟ اس کو مجھ پر کیوں اس غضب کا اعتماد ہے؟ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کا بایاں سرا دانتوں تلے دبا لیا۔ نادر، تمہاری ان باتوں نے ہی مجھے ایک دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ نہ میں تم سے نفرت کر سکتی ہوں، نہ ہی اس کی محبت اور خیال کو اپنے دل سے نکال سکتی ہوں۔ ان دونوں نے کھانا تقریباً خاموشی میں ختم کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قرب سے خائف تھے۔ الہ آباد میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت بے تکلف رہ چکے تھے، لیکن ایبک کی طبیعت کا حال اس پر کھلتا نہ تھا۔ بعض وقت وہ اس کے ساتھ بڑی الفت اور وارفتگی سے پیش آتا تھا، اور بعض وقت بالکل ہی بیگانہ معلوم ہونے لگتا تھا۔ اس نے آج تک اس سے صاف لفظوں میں یہ اقرار بھی نہ کیا تھا کہ وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور ایبک، وہ تو پہلے دن سے ہی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اس کی ہر نظر کو سمجھتا تھا، لیکن اس نے خود اپنے لیے ایک پابندی سی قائم کر لی تھی۔ اس کو ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کے استاد کی بیوی ہے، اور استاد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نادر بڑا عزیز اور محترم استاد تھا۔ کچھ عرصے کے لیے الہ آباد میں وہ یہ بھول چلا تھا، لیکن جب سے اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ان کی زندگی سے نکل جائے گا، وہ ہمیشہ اپنی گفتگو میں احتیاط برتنے لگا تھا۔ آج بھی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جنگ کی بات نکلی تو پھر اس کے وطن کی بات بھی نکلنا تھی۔ وہ بڑی دیر بیٹھی اپنے گھر کی، اپنے رشتہ داروں کی، بل کی، اور نہ جانے کس کس کی باتیں کرتی رہی۔ وہ لوگ دیر تک کھانے کی میز پر بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے کہ آیا نے ایک خفیف سی گرمی کا احساس کر کے کھڑکی کا پردہ سرکا دیا۔ سامنے 14ویں کا چاند مسکرا رہا تھا۔ ایبک نے روبینہ کی طرف دیکھا۔ وہ گھر کا ذکر کرتے کرتے بڑی رنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کھڑکی کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ اف، کتنا خوبصورت چاند ہے، وہ بولی۔ ہاں، کیوں نہ خوبصورت ہوگا، ماہ تمام جو ٹھہرا۔ عجیب بات ہے کہ جب بھی چاند کو دیکھو یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، گویا بس ابھی پہلی بار ہی محسوس کیا ہے۔ میرا خیال ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جو یہ احساس دلائے۔ وہ سگریٹ کیس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ایبک، اس نے خوابیدہ سی آواز میں کہا۔ ہاں کیا ہے؟ وہ اس کے لہجے سے خائف سا ہو گیا۔ تم نے تاج محل دیکھا ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں دیکھا۔ جب تم اس کو دیکھو گے تو تم کو محسوس ہوگا کہ چاند کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کو ہر دفعہ دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ اس کو پہلی بار دیکھا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر ہر بار خیال آتا ہے، اف، کتنی خوبصورت ہے۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا چیز ہے وہ؟ روبینہ نے سوال کیا۔ وہ چونکا اور گھبرایا۔ ہیں؟ جلد سے لائٹر لے کر اس کا سگریٹ سلگا دیا، اور جب وہ جلتا ہوا سگریٹ لے کر پیچھے ہٹی تو پھر اس نے سوال کیا، وہ کیا چیز ہے؟ اور باہر چلیں، اس نے بات ٹال دی۔ رات کتنی خوبصورت ہے، رات کتنی خوبصورت ہے۔ وہی سوچ کر پھر پریشان ہو گئی۔ نادر نے اس کو کس صاف دلی اور اعتماد سے صلاح دی تھی، تم آج ایبک کے ساتھ ضرور باہر ہو آنا، 1 ہفتے کے قریب ہو گیا میری وجہ سے تم قید ہو۔ خوب اس نے ایبک کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا تھا، جس کو دیکھ کر ہمیشہ عقل و دل میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو مقابل پا کر عقل ہمیشہ آمادہ پرواز نظر آتی ہے۔
نادر، تمہاری سادگی میرے لیے آزمائش بن کر رہ گئی ہے۔ اس نے یہ سب سوچا اور خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دور تک خاموش چلتے رہے، اپنے اپنے سگریٹ پیتے اور ایک دوسرے کے متعلق سوچتے ہوئے۔ رات حسین تھی اور راستے خاموش اور ویران۔ دور کہیں کسی پکنک پارٹی کے قہقہے یا گرام فون پر سے اڑتے ہوئے نغمے سنائی دے جاتے تھے۔ وہ ذرا جھک کر دیکھتے تو وادیوں کی روشنیاں یوں نظر آتی جیسے فضا میں ان گنت جگنو جھلملا رہے ہوں۔ پہاڑی نالوں میں چاند کا عکس وہی اجنبی اور بیگانہ سے احساس دلا رہا تھا۔ وہ ناہموار اور سبز پوش پتھروں پر بیٹھ گئے۔ کوہستان کے منظر کتنے پراسرار اور عظیم ہوتے ہیں۔ کیوں روبی، تمہیں یہاں آ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ ارادی طور پر قائم کیا ہوا لحاظ اور تکلف غیر ارادی بے تکلفی سے بدلتا جا رہا تھا۔ مجھے، لاپرواہی سے بولی، مجھے کیا محسوس ہوگا؟ ایک بڑا ہی مانوس اور آشنا ماحول۔ میں نے اس سے بھی خوبصورت جگہ میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی ہے۔ مجھے یہاں آ کر محسوس ہوتا ہے میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ میرا خیال ہے تم کو گھر میں الفت اور محبت نہیں ملتی جو تم ایسی آسانی سے یہاں آ گئیں۔ نہیں ایبک، تمہارا خیال درست نہیں۔ مجھے اپنے گھر میں ضرورت سے زیادہ محبت ملی ہے۔ پھر کیا؟ وہ کچھ کھو سی گئی۔ اب میں تم کو کیا بتاؤں؟ میں ایک عجیب سے احساس کا شکار رہتی ہوں۔ مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میں جہاں ہوں مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں جو کر رہی ہوں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتی کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ مجھے معلوم نہیں کیوں یہ احساس رہتا ہے کہ میرا کچھ کھو گیا ہے جسے تلاش کرنا ہے، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کی ہی ترجمانی کر دی ہو، جو کچھ جیسے اسے کہنا تھا وہی اس نے کہہ دیا ہو۔ اس وقت اس کو کچھ یاد نہ تھا اور کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک احساس تھا کہ وہ اسے زبردست قسم کی ذہنی مطابقت رکھتی ہے، اور شاید جذباتی لحاظ سے کوئی دوسرا اس سے اس درجہ قریب تر نہیں ہو سکتا۔ اس کو اس وقت ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس لمحے اس سے کیا کہے؟ تمہارا مزاج مجھ سے اس قدر کیوں ملتا ہے؟ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی خاموشی سے سگریٹ پی رہی تھی۔ اس دم چاند بادل کے ایک ٹکڑے کی اوٹ سے نکلا اور بالکل ان کے مقابل آ گیا، حیران اور بھٹکا ہوا سا، جیسا کہہ رہا ہو، ہاں میں بھی مدتوں سے اپنی منزل کی تلاش میں ہوں، میرا بھی جیسے کچھ گم ہو گیا ہے، اور ایک مہوم آشا مجھے ہر لحظہ خوبصورت پراسرار بنائے رکھتی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ اس کے سنہری بالوں کے حالے میں اس کی نیلی آنکھیں، شفاف چہرہ غمگین اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس کو بے خودی کے عالم میں اپنے بازوؤں میں پہلی مرتبہ لے کر پوچھا، تم میرے جیسی ہو؟ تم میری ہی ہو نا؟ ایک نیم بیداری کے سے انداز میں اس جیسی نے اس بات میں سر ہلایا اور اچانک اس کی گرفت سے نکل کر پریشان سی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے روبی، تم اتنی غمگین کیوں ہو گئی؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں کیوں غمگین ہو گئی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آؤ سیکنڈ بھر کو میری جگہ لے کر دیکھو، میرے ذہن میں کون سی دقت اور الجھن ہے، مگر تم نہیں سمجھو گے۔ ایبک، میں تم کو کیسے سمجھاؤں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ راہ جس پر میں چل پڑی ہوں بڑی کٹھن ہے۔ وہ یہ سب ایک ہی سانس میں کہہ گئی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا جیسے ایبک اچانک ہوش میں آ گیا ہو۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ بے ہوشی نہ تھی، وہ پشیمان اور سرنگوں بیٹھا تھا۔ آؤ واپس چلیں ابھی، میں بتاؤں تم کو، مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ میں نے صرف ایک مرتبہ محبت کی ہے، اور وہ تم سے کی ہے۔ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ اور پھر اس کی چونچالی اور بے تکلفی واپس آ گئی۔ راستہ بھر وہ یوں ہنستی بولتی اور دلچسپ باتیں کرتی چلی ہے جیسے ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات ہوئی نہ ہو، یہاں تک کہ ایبک کو خیال آیا، عجیب ہے یہ عورت، شاید یہ ہماری اور اس کی معاشرت کا فرق ہے، یہ دن بھر میں ایسی باتیں کتنی دفعہ کرتی ہوگی۔ لیکن یہ سوچنے کے باوجود روبینہ کا اعتراف محبت نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ اس کے دل و دماغ مسرت کے احساس سے جھوم رہا تھا۔ وہ واپس گئے تو اس کا نادر کا قمیض اور پاجامہ پہننے کو دیا اور وہ محمود کے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ محمود بے خبر سو رہا تھا، اس کا کمبل اس پر سے اتر گیا تھا۔ ایبک نے اس کو اچھی طرح اڑا دیا۔ محمود کے سرہانے ایک ضعیف خاتون کی تصویر تھی جس کی آنکھوں میں شفقت اور محبت کے دیے جل رہے تھے۔ اس تصویر سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی کی تصویر تھی جس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا یہ ڈاکٹر نادر کی بہن ہے۔
مینٹل پیس پر ایک گروپ فوٹو میں وہ سب موجود تھے، ایک ہنستا ہوا بشاش کنبہ۔ اس کو خیال آیا، ایک سوتا ہوا معصوم بچہ، ایک ہنستا ہوا بشاش کنبہ، اور ایک بہت ہی شریف شخص اور اس کا اعتماد۔ کیا یہ سب باتیں میری راہ میں حائل نہیں ہیں؟ کیا میں اتنا ذلیل ہو سکتا ہوں کہ ان کے نشیمن میں آگ لگا دوں اور ان سارے مسکراتے چہروں کی مسکراہٹیں چھین لوں؟ وہ اپنے خیالات کے ہجوم سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر محمود کی کتابیں الٹنا پلٹنا شروع کیں۔ نیلے رنگ کی بڑی ہی خوبصورت سی بیبی بک اس نے اٹھا لی۔ محمود کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک کی تفصیل اس نے ایک ایک ورق احتیاط سے پلٹنا شروع کیا۔ 1.5 سال کی باتیں زیادہ تر اس کی پھوپھی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ بعض صفحے ماں نے لکھے تھے، سادہ الفاظ میں، اور کچھ باپ نے، اور بعد کے صفحات تمام کے تمام باپ کے تحریر کیے ہوئے تھے، اور اسی لیے بہت کم اندراجات تھے۔ اس کی پھوپھی نے کس توجہ اور محبت سے اندراجات کیے تھے۔ محمود کے نام اس کی دادی کا پہلا خط بھی موجود تھا۔ ان تمام اندراجات اور خط کو پڑھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کنبے میں جذبات کو بڑی اہمیت ہے۔ بڑے آئیڈیل اور تخیل پرست لوگ۔ اس گھرانے کی خوشیوں کو برباد کرنا گناہ نہیں ہے کیا؟ اس نے سوچا اور بے حد پریشان ہو گیا۔ اے خدا، مجھے ہمت کہ میں عقل کا ساتھ دے سکوں۔ محمود نے کسمسا کر کروٹ لی اور ایبک نے سوچا، نہیں، مجھے کوئی حق نہیں جو اتنی بہت سی بے ضرر اور معصوم زندگیوں کو ویران کر دوں۔ وہ جوان اور قوی تھا، اس کے دل میں صداقت اور ذہن میں مشرق کی مروت اور لحاظ تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن ہو گیا، اس کے دل کی ساری خلش سکون پذیر ہو گئی۔ اس نے پلنگ پر لیٹ کر چادر اور کمبل تک منہ تک کھینچ کر ایک گہری سانس لی، جیسے افسردگی اور سکون دونوں کی آمیزش تھی، اور جیسے کسی نے سرگوشی کی، تم بڑے ہی بدقسمت ہو خان ایبک، تم نے ہمیشہ اپنے لیے غلط راستوں کا انتخاب کیا، اور تم کو بڑی دیر میں احساس ہوتا ہے کہ جس راہ پر تم چل پڑے ہو وہ ترکستان کو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں نامعلوم طور پر آہستہ آہستہ بوجھل ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ غافل ہو گیا۔ اور جب وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی تو نادر اسی طرح سو رہا تھا۔ اس کا بخار ہلکا ہو گیا تھا، اور شیشے میں سے چھن چھن کر آتی ہوئی چاند کی روشنی میں وہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کی نیکی اور شرافت کی قائل تھی، اور اس کے دل میں اس کی بڑی قدر تھی، لیکن وہ اس سے کس قدر مختلف تھا۔ مذاق اور مزاج کے لحاظ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن اسی قدر وہ شخص اس کے نزدیک بھی تھا، وہ جس نے آج کھلے آسمان کے نیچے چاند تاروں کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ تم میری جیسی ہو۔ اس کی خوبصورت سی آواز میں کہے ہوئے لفظ بار بار اس کے کانوں میں مٹھاس گھول رہے تھے۔ اس کے ان لفظوں نے اس کو سوئے ہوئے انسان سے منزلوں دور کر دیا تھا۔ اس کے دل نے کہا، ایبک، تم مجھے دیر سے کیوں ملے؟ میرا دل کہتا ہے مجھے تمہارے لیے کوئی قربانی دینا پڑے گی، تو مجھے پہلے کیوں نہ مل گئے؟ نادر صبح کو جب اٹھا تو وہ ہمیشہ کی طرح مطمئن اور خوش تھا۔ اس کو کسی قسم کا احساس زیاں نہ تھا۔ اس نے اپنی سوتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا، کتنی پیاری ہے یہ، جیسے ہمالیہ کی اچھوتی چوٹیوں پر سے پگھلتی ہوئی برف کی دھارا۔ اس کو میرا کتنا خیال ہے۔ میری بیماری نے اس کو سارا غم و غصہ منٹوں میں دھو دیا۔ زیادتی تو میری ہی ہے، میں نے صرف اس لیے کہ میری اپنی طبیعت کے خلاف ہوتا تھا اس کو رقص و سرور اور سوسائٹی کی زندگی سے تقریباً محروم کر دیا۔ حالانکہ مجھے کیا حق ہے کہ اس کو مجبور کروں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ وہی کرے۔ اب یہی دیکھو اس کو شملے آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، اس کو ایک مرتبہ بھی رقص کے لیے نہیں لے کر گیا۔ ایبک جب ناشتے کے بعد اس کے کمرے میں آیا تو خلاف معمول اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ خاموش تھا۔ کیا بات ہے ایبک؟ نادر نے پوچھا۔ رات تم کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی؟ تم بہت مزمحل نظر آ رہے ہو۔ نئی جگہ کی وجہ سے نیند ٹھیک نہیں آئی شاید۔ مجھے خیال ہے کہ مقبول میرا منتظر ہوگا، میرا سامان تو اسی کے کمرے میں پڑا ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی رہی رات کو؟ میں اب تقریباً ٹھیک ہوں، رات کو بڑے آرام سے سویا۔ میں تو اب بس چلتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ تم اس وقت قطعی نہیں جا رہے ہو، اس کو میرا انتظار ہوگا۔ تم اس کو ٹیلی فون کر لو، آج تم ہمارے پاس ہی رہو، سے پہر کو چلے جانا۔ بات یہ ہے کہ میرا تنہائی سے دل گھبرا گیا۔ پھر وہی محبت اور صاف قلبی، ایبک نے سوچا۔
اس شخص کی محبت کو ٹھکرانے اور اس کی کسی بات پر انکار کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ وہ محمود کے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں سے مقبول کو فون کر آیا۔ جب وہ فون کر کے واپس آیا تو نادر پلنگ سے اتر کر آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ آج اس کی طبیعت واقعی بحال تھی۔ اس کے قریبی میز پر کافی رکھی تھی۔ نادر کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ نادر نے اس کو دیکھ کر اخبار نیچا کر لیا اور اسی کی کرسی کے قریب کرسی لے کر بیٹھ گیا۔ پھر وہی پرانا موضوع شروع ہو گیا، یعنی جنگ کی خبروں پر تبصرہ۔ کچھ وقفے کے بعد روبی ہاتھ میں تھرمامیٹر لیے ہوئے اندر آئی، تھرمامیٹر نادر کو دیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر پیالیوں میں کافی انڈیلنے لگی۔ نادر کے تھرمامیٹر منہ میں لے لینے سے بحث ادھوری رہ گئی اور وہ بولی، آج کا دن کتنا خوشگوار ہے۔ ایبک نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نے ٹیلی فون کر لیا؟ ہاں۔ اس نے جھک کر نادر کے منہ سے تھرمامیٹر لے لیا اور ٹیمپریچر تکتے ہوئے بولی، کیا کہہ رہا تھا؟ بہت ناراض تھا، کہہ رہا تھا میں پولیس میں رپورٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو مجبوراً مفصل جواب دینا پڑا۔ کتنا ٹیمپریچر ہے؟ نادر نے پوچھا۔ ابھی تو ہے۔ اس نے تھرمامیٹر خانے میں بند کر کے الگ رکھ دیا، سگریٹ سلگایا اور اپنی پیاری لے کر نیم دراز ہو گئی۔ ایبک نے نیچی نیچی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گہرے عنابی رنگ کی اسکرٹ پر ہلکے گرے رنگ کا سویٹر اور اسی رنگ کا فل سلیو سویٹر کوٹ پہنے تھی۔ اس کے ریشمی بالوں کے لچھے ایک چوڑے ربن سے کس کر بندھے ہوئے تھے اور زرد گلاب کی نیم شگفتہ کلیاں سجی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ایسا تاثر نہ تھا جو رات کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہو۔ وہ اطمینان سے کافی کے گھونٹوں کے درمیان سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔ دھوئیں کے باریک لچھے بڑے اطمینان اور خوبصورتی سے اس کی نتھنوں سے بل کھاتے ہوئے نکل نکل کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ ایبک نے نظر بھر کر اس کو دیکھا اور سوچا، مجھ سے بہتر تو اس عورت کے اعصاب ہیں۔ آخر میں کیوں اتنی ذرا سی بات پر اتنا پشیمان ہو رہا ہوں؟ وہ سارا دن اسی طرح گزرا۔ کبھی تو وہ بے تکلفی سے ہنسنے بولنے لگتا، پھر سوچ میں پڑ جاتا، معلوم نہیں ان سب کا کیا انجام ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ چلے جائیں تو پھر رفتہ میرے خیالات کی شدت میں کمی آ جائے۔ پتہ نہیں اس عورت کو واقعی مجھ سے دلچسپی ہے یا یہ بھی اس کا ایک دل پسند مشغلہ ہے کہ وقتی طور پہ کسی شخص کو اس مغالطے میں وہ مبتلا کر دے کہ اس کے دل میں اس کے سوا کسی کا خیال ہی نہیں۔ اور یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس کے چہرے اور اندازوں سے کسی بات کا بھی پتہ لگانا مشکل ہی نظر آتا ہے۔ اب یہی دیکھو، یہ صبح سے کس توجہ سے اپنے شوہر کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی ہے، جیسے اس کے دل میں اس کے علاوہ اور کسی کا خیال ہی نہ ہو۔ اس خیال سے اس کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ یہ اس لیے کہ اس کو یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ انگریز عورت ہے اور یہ اس قوم کی صفت ہے کہ ہر خوشگوار یا ناخوشگوار فرض کو مستعدی اور دلچسپی سے انجام دے گی۔ نادر اس کی توجہ کا مرکز تھا یا نہیں، مگر اس وقت یہ اس کا فرض تھا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتی رہے اور وہ کر رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایبک چلنے کے لیے تیار ہوا تو روبینہ نے نادر سے کہا، تمہاری طبیعت اگر بہتر ہو تو میں اس وقت تک چلی جاؤں مال تک، وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لیتی ہوں گی اور اپنے اور تمہارے انجیکشن بھی لے لوں گی۔ ضرور چلی جاؤ، میں تو کئی دن سے سوچ رہا ہوں کہ تم میری وجہ سے بالکل قید ہو گئی ہو اور اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ بہتر ہے ایبک بھی تمہارے ساتھ ہوگا، محمود کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ایبک نے یہ پروگرام سنا تو ایک دفعہ پھر چکرا کے رہ گیا۔ ایک طرف وہ اس کے ساتھ کچھ اور وقت گزار لینے کے خیال سے خوش ہو رہی تھی، دوسری طرف اپنی پوزیشن کا خیال اسے پریشان کر رہا تھا۔ میں جتنا اس کے قریب رہوں گا اسی قدر میری دیوانگی میں اضافہ ہوگا۔ ارے ہاں، یہ بھی ایک دیوانگی ہی ہے، کسی دوسرے کی چیز کو اپنانے کی لا حاصل کوشش بھی کرنا اور پھر خود ہی اپنے اس خیال سے گھبرانا اور اس کی ہمت بھی اپنے اندر نہ پانا۔ وہ یہ سب سوچتا ہی رہ گیا اور وہ تیار ہو کر آ بھی گئی، محمود بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارے راستے سوچتا رہا کہ اس سے تو ایک بات تو پوچھے، تم جو اتنی بے فکر اور بے پرسکون نظر آتی ہو تو بات کیا ہے؟ مگر کل شام کے بعد سے اس نے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ اس موضوع پر کبھی زبان نہ کھولے گا۔ میں جس قدر اپنے جذبات اور سوچ کو ڈھیل دوں گا وہ اسی قدر بے اختیار ہوں گے، مگر یہ عورت اور اس کی بے فکری، دراصل بات کچھ بھی نہ تھی۔ وہ اسی کی طرح واقعی خیالات کے ہجوم کا یوں شکار نہ تھی۔ وہ ایک گھر میں آباد تھی، ایک بڑے اچھی کا آدمی کا سہارا اس کے لیے موجود تھا، اس کا اپنا ایک بچہ بھی تھا اور وہ اپنے گھر کی ملکہ تھی۔
اس کے جذبات میں ایبک کی طرح اتنا شدید ہیجان نہ تھا۔ وہ معاملے کی یکسوئی کے لیے شدت سے بےتاب بھی نہ تھی، اس لیے اس کی محبت کئی ذمہ داریوں میں الجھی ہوئی تھی۔ کسی بھی اقدام کے خیال سے پہلے اس کو کئی باتیں سوچنا تھیں۔ اس کا تو بس یہی تھا کہ جب اس کے سامنے نہیں ہوتا تو وہ اس کو شدت سے یاد کرتی تھی اور اسی کے متعلق سوچے جاتی تھی، اور جب وہ سامنے ہوتا تو خوش ہو جاتی تھی، زندگی اب مکمل ہے۔ وہ بڑی آسودگی سے سوچتی تھی، بس یہ گاڑی یوں ہی کیوں نہ چلتی رہے۔ جب وہ اس کے قریب ہوتا تو کسی انجانے خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگتا، پھر کیا ہوگا، وہ اکثر سوچتی، لیکن اس کے متعلق فیصلہ کرنے کی اسے جلدی نہ تھی۔ چنانچہ دونوں ساتھ ساتھ مال پر گئے۔ روبینہ نے اپنی شاپنگ ختم کری تو وہ کافی ہاؤس میں چلے گئے۔ اب ایبک بھی خوش تھا۔ چلو کیا ہوا، جو وقت ہنس بول کر گزر جائے گا، اپنی ایک دلچسپ یاد اور ایک لازوال نقش تو چھوڑ ہی جائے گی۔ دل اگر کامرانیوں کا گہوارہ نہ بن سکے تو ماضی کی خوشگوار یادوں کا مدفن ہی صحیح۔ کافی ہاؤس میں وہ دونوں دیر تک الہ آباد کا ذکر کرتے رہے، اور وہیں پر ان کو بیٹھا دیکھ کر مقبول نے دور سے ہی ہاتھ ہلایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب پہنچ گیا اور ہنس کر بولا، تو یہ ٹھاٹھ ہیں، ہم تو تمہارے سوئم کی تیاری کر رہے تھے، فاتح خوانے کا انتظام کر لیا تھا۔ خیر بھائی، اگر تم اس چکر میں غائب تھے تو جاؤ، معاف کر دیا، ورنہ وہ سزا دیتا کہ یاد کرتے، مارتا کم اور گھسیٹتا زیادہ۔ مقبول ان لوگوں میں سے تھا جو پیدائشی لفنگے ہوتے ہیں۔ اچھے خاندان کے اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ ہر حرکت بڑے اطمینان اور دیدہ دلیری سے کرتے ہیں جو عام غیر سنجیدہ لوگ کرتے ہیں۔ مثلاً کسی راہ چلتی لڑکی کو فضولی بے ڈھنگے پن سے آنکھ مار دینا، کوئی گھٹیا سی بات کہہ دینا۔ وہ زندگی کے لیے ہر ادنیٰ اور اعلیٰ عیاشی کو ضروری اور روا سمجھتا تھا، بلکہ اس کا پرچار کرتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ صاف گو، بے دھڑک اور بے لاگ تھا۔ اس کا کہنا تھا، ڈر ڈر کر چوری چھپے برائی کرنا گناہ ہے۔ ندامت اس کے نزدیک ایک نفسیاتی مرض تھا۔ ہم جو بھی عیب کرتے ہیں کسی نہ کسی لذت کے لیے کرتے ہیں، اور اگر انسان اس پر بیٹھ کر پچھتائے تو پھر وہ لذت کہاں گئی؟ عجیب نظریے تھے اس کے۔ ایبک کو اس کی جزیات سے اختلاف تھا، مگر پھر بھی دونوں کی دوستی چل رہی تھی۔ یوں برسوں ایک دوسرے کی خبر نہ لیتے تھے، مگر جہاں نظر آ گئے تو پھر وہی تعلقات قائم ہو جاتے تھے۔ روبینہ کو اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر دیکھا، اور کوئی نہ کوئی فقرہ اس کے منہ سے نکلنا ضرور تھا، چنانچہ ایبک نے فوراً اس کا تعارف کروا دیا۔ آپ سے ملو، ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نادر کی بیگم مسز روبینہ۔ مسٹر مقبول۔ مگر وہ پھٹ سے بول پڑا، مسز نادر؟ میں سمجھا مسز ایبک۔ ایبک کا چہرہ فق ہو گیا، وہ برا مان جائے گی، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ پھر بھی ایبک نے مقبول کو گھورا۔ وہ اسی طرح پھٹ سے بولا، ابے مسٹر، یہ آنکھیں واںکھیں کسی اور کو دکھانا، ہم تو سچی بات کہنے والے ہیں۔ مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہوا تو میں نے کہہ بھی دیا، ہم تو حق گو ہیں۔ لعنت تمہاری حق گوئی پر، ایبک چھینپ رہا تھا۔ دنیا بھر کی ماڈرن سوسائٹی کے ٹھیکیدار ہو، اور ذرا کسی کے ساتھ کوئی لڑکی یا عورت نظر آ گئی تو لگے اول فول بکنے، بڑے تنگ نظر ہو۔ آج تک بے وجہ بھی کسی کے لیے اول فول بکا ہے؟ ارے ہم خود ہی صبح شام ایک نئی صورت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب تم کچھ اور بات کرو، ہر وقت پاگل پن نہ بکا کرو۔ خوب بہتر سرکار، مگر میں کہتا ہوں تم لوگ حقیقت سے کیوں گھبراتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں، میں شراب پیتا ہوں اس لیے کہ مجھے پسند ہے، میرے اندر جرت پیدا کرتی ہے۔ کاہے کی؟ حق گوئی کی۔ حق گوئی کی یا ڈٹائی کی، جو بھی ہو، میں تمہاری طرح بلوں اور کمین گاہوں میں دبکا ہوا نہیں رہتا۔ میرے قول اور فعل میں تضاد نہیں۔ میں تو علانیہ کہتا ہوں، ہاں، میں اپنے مخلصوں اور دوستوں کی بیویوں سے عشق لڑاتا ہوں، اور میرے وہ ایک اشارے کی منتظر ہوتی ہیں، لیکن میں خود ہی انہیں ان کی حد میں رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر جھول پالنے کی ہمت نہیں۔ میں لڑکیوں سے اس لیے گھبراتا ہوں کہ بس ان کا تو یہی ہے کہ انگلی ہاتھ میں آئی اور لگیں وہ پہنچے کی طرف۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ تم دونوں کی صورتیں کہہ رہی ہیں، تم دونوں کا یہ مسمسا عشق اور گھنے مزاج تم سب کی زندگیاں خراب کریں گے۔ ایبک ہنسا، تم جرت مند ہو یا بدی کے پرچارک؟ خیر، میں تو بدی کا پرچارک ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا ہو ایبک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس طبقے اور معاشرے سے ضبط رکھو اور پھر ان باتوں سے اپنا دامن بچاؤ گے جو تمہارے بقول بتی ہیں؟ یہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے۔ میاں، ہمارے تمہارے طبقے کی صرف ایک قدر ہے، وہ ہے عشرت حیات، بس، اور باقی سب بکواس، جھوٹ ہے، زبانی جمع خرچ ہے۔ دیکھیں گے تمہارے زہد و تقویٰ کا حال۔
مجھے زہد و تقویٰ سے کیا نسبت، لیکن مقبول ابک اپنی غلطی کو غلطی ہی کہے گا، وہ اپنی غلطی کا پرچار نہیں کرے گا اور شاید اس پر نادم بھی ہوگا۔ الفاظ کے گورکھ دھندے بدی کی لعنتوں کو حماقت و رحمتوں میں نہیں بدل سکیں گے۔ یہ کہتا وہ زیر لب بولا، آج کیا بہت پی گیا ہے، یہ میرے استاد کی بیوی ہے اور اردو سمجھتی ہے۔ سمجھتی ہے تو ہم کیا کریں، جھوٹ تو نہیں کہتے، میں اتنی پی کر آیا ہوں کہ بے سوچے سمجھے بول رہا ہوں، اس کی تو صورت پر الجھن اور نہ جانے کیا کیا لکھا ہے، میاں ہم نے ایسی ایسی بہت دیکھ ڈالی ہیں۔ بھائی میں نے ناحق اس بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑا ہے، ابک نے آزردگی سے سوچا، اس کی بکواس کا جواب ہی نہ دیتا، اور وہ اس کی شکل دیکھ کر بولا، اب تم ماتمی شکل نہ بناؤ، میں اب بڑی اچھی طرح بیہیو کروں گا کہ تو بھی حیران رہ جائے گا، لیکن ایک وعدہ رہے گا، میں اس کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے یہ بہترین ڈانسر ہے۔ ایبک خاموش رہا۔ بولو کیا خیال ہے، پوچھ دیکھو، اس نے بے دلی سے کہا۔ ہاں تم فکر نہ کرو، آج اس کے ساتھ ڈانس کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اس کی گفتگو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور رہی تھی، اس کو منہ پھٹ اور بے باک نگاہوں والے انسان کی باتیں ناگوار نہیں لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بہت شائستہ انسان بنا ہوا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ کیبرے کی دھیمی دھیمی موسیقی شروع ہوئی اور ان کی رگ و پے میں سرایت کرتی رہی۔ دیکھتے دیکھتے کئی جوڑے میدان میں اتر آئے تھے۔ مقبول اٹھا، اس کے آگے جھکا اور اس سے رقص کے لیے درخواست کی۔ اس نے ابک کی طرف شکایتاً دیکھا گویا کہتی ہو، خدا جانے تمہیں کب یہ توفیق ہوگی۔ مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیش کیا، اس کو محو رقص دیکھ کر رقصہ جوڑوں کو بھی ٹھٹکنا پڑا۔ آسمانی ریشم کے نرم اور شاہانہ لباس میں رقص کرتی ہوئی وہ ایک جل پری نظر آ رہی تھی، جو لہروں کے رحم و کرم پر بہتی ہوئی جا رہی ہو۔ ایبک نے مقبول سے اتنے قریب دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی کن پٹیاں گرم ہو گئیں۔ اس نے محمود کو دیکھا، وہ تھکا ہوا اور بیزار سا کہہ رہا تھا، ممی کیوں ڈانس کرنے چلی گئیں، اب ہم گھر چلیں۔ مگر ایبک خاموش اور کبیدہ بیٹھا رہا۔ آج سے پہلے اس کو کبھی یہ محسوس نہ ہوا تھا، اس عورت سے اس کو اتنی محبت ہے۔ اس کو نادر کے ساتھ دیکھ کر کبھی اس کو یہ اندازہ نہ ہو سکا تھا، مگر مقبول کا ہم رقص دیکھ کر اس کو آج یہ اندازہ ہو گیا۔ اور جب وہ مدہوش کن موسیقی رک گئی اور ہر ساز خاموش ہو گیا تو وہ واپس آئے۔ ممی میں غسل خانے جانا چاہتا ہوں، محمود نے اس کو دیکھتے ہی کہا۔ وہ اسی طرح بشاش اور بے فکر نظر آ رہی تھی۔ اس نے محمود کو ساتھ لیا اور غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ اب ایبک نے خود کو اذیت دینے اور جلانے کی خاطر پوچھا، کیسا ڈانس کرتی ہے؟ اس کو یوں بشاش اور خوش دیکھ کر نامعلوم کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو بے انتہا دکھ پہنچائے، ایسا جو اس کی روح کے ہر تار کو بکھیر دے۔ اس کے سوال پر مقبول نے گہری سی سانس لی۔ کیا بتاؤں، صبح خرام ایسی کہ فیئر فوٹڈ اور اچھا اپنی شاعری ختم کرو۔ یار ایبک اتنا مت جلا کر، میری رائے ہے کہ ڈال ایک ڈانس تو بھی۔ یار یہ کس گدھے کے پالے پڑ گئی، کبھی نظر ہی نہ آیا، کبھی لایا بھی اسے۔ بعد مدت کی ایک ہم رقص ملا ہے، یوں سمجھ لو، اور تم نہ کرو تو لاؤ میں ایک بار صلاح کرتا ہوں، آؤ ہم رقص کے۔ بس اب زیادہ مت بکو، تم اپنا راستہ دیکھو۔ کیوں، کیا تم کرو گے؟ ہاں تو خیر کوئی ڈر نہیں، اس نے مسخرے پن سے کہا۔ ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ وہ دوبارہ موسیقی شروع ہوئی اور مقبول سامنے بیٹھی سفید لباس اور موتیوں کے زیورات والی خاتون کے سامنے جھکا۔ اس نے اپنی کالی مخمور آنکھوں کو جھپکایا اور ایک ادا سے وہ، ارے یہ تو سیوتی کا پھول ہے، ہٹاؤ اس فیئری فوٹڈ کو۔ پورے وقت تو وہ آنکھیں ایبک کے صدقے قربان ہو رہی تھیں۔ روبینہ غسل خانے سے نکلی، اتنی دیر میں اس نے پریشان بالوں کو سنوار لیا تھا اور تازہ میک اپ کر لیا تھا۔ آؤ ابھی اب چلیں، پھر مجھے جاکو جاتے جاتے رات ہو جائے گی، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس نے ایک بار پلٹ کر بھی مقبول اور اس کی ہم رقص کو نہ دیکھا۔ ایبک کا منہ لٹکا ہوا تھا اور چہرہ سرخ، اس کی دمکتی ہوئی پیشانی پر شکن تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ دونوں خاموشی سے نکلے اور باہر نکلتے ہی روبینہ نے بے تکلفی سے اعلان کر دیا، مقبول بڑا گرینڈ آدمی ہے۔ ایبک کے دل میں رشک و حسد کے شعلے اور بھی بھڑک اٹھے۔ میں بھی عجیب ہوں، جب یہ اپنے شوہر سے محبت اور اتفاق سے پیش آتی ہے تو میں اتنی بے چینی کیوں نہیں محسوس کرتا؟
اور اب جو گھڑی کے گھڑی میں نے اس کو مقبول کے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے، اور یہ مقبول کے ساتھ کتنی خوش تھی، وہ سوچتا ہی چلا گیا۔ نہیں بھائی، اس کا کیا بھروسہ۔ اور جب اس کو رکشہ میں سوار کرا کے وہ محمود کو الوداعی پیار کرنے کے لیے جھکا تو اس نے آہستہ سے پوچھا، تم اداس کیوں ہو ایبی؟ وہ اس کو گہری نظر سے دیکھ کر رہ گیا، اور اس شام بھی وہ بغیر کسی ارادے کے سنوگ واپس چلا گیا۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ اب اس کا آئندہ کیا رویہ ہوگا۔ چنانچہ دوسری صبح وہ بڑی حسرت ناک کاہلی سے لیٹا ہوا ان تمام باتوں کے متعلق یوں سوچ رہا تھا جیسے کوئی بھولا ہوا خواب۔